اس لیے ہمیں چاہیے کہ سننے کی مہارت کو اپنی جماعت کا، اسمبلی کا، ماہانہ جانچ کا اور امتحانات کا حصہ ضرور بنائیں، تاکہ ہمارے بچوں میں سننے کی صلاحیت مزید بہتر ہو سکے۔ سننے کی صلاحیت کو مزید بہتر کرنے کے لیے ہمیں یہ اقدامات کرنے ہوں گے۔ ہماری دوسری جو لسانی مہارت ہے وہ ہے بولنے کی مہارت، یعنی مؤثر طریقے سے بات کرنا۔ یہ مہارت ہمیں زبانی اور اس انداز میں معلومات پہنچانے کی صلاحیت دیتا ہے کہ سننے والا ہماری بات آسانی سے سمجھ سکے۔ تو بولنا جو ہے دراصل زبان سیکھنے کے سب سے اہم حصوں میں سے ایک حصہ ہے۔ اس مہارت کے ذریعے ہم ہاروی بازی کو جیتا جا سکتا ہے، جنگ کا رخ موڑا جا سکتا ہے، تاریخ کو بدلا جا سکتا ہے، اور ایک اچھا بولنے کے لیے اچھا سننا بھی بہت ضروری ہے۔ اچھا بولنے کے لیے یا بولنے کی کون کون سی صلاحیتیں ہیں، آپ کو کن چیزوں پر عبور حاصل کرنا ہوگا یا کن چیزوں پر مہارت حاصل کرنی ہوگی؟ سب سے پہلے جو ہے کہ ذخیرہ الفاظ، کہ آپ کے پاس الفاظ کا ذخیرہ ہونا چاہیے اور آپ کو اپنی بات اس انداز میں بیان کرنی چاہیے کہ جو آپ کے سامعین ہیں وہ آپ کی بات آسانی سے سمجھ سکیں، یعنی سامعین کے مطابق آپ کو الفاظ کا چناؤ کرنا ہوگا، وہ الفاظ جن سے وہ واقف ہوں، جن کے مطلب سے وہ واقف ہوں اور آپ کی بات کو آسانی سے سمجھ سکیں۔ اس کے علاوہ ہمیں جو ہے چھوٹے اور آسان جملوں میں بات کرنی چاہیے، بات جو ہے ہمیشہ واضح الفاظ میں کرنی چاہیے۔ اس کے علاوہ جہاں ہم بات کرتے ہیں ادائی کا، کہ لفظ کو کس طریقے سے ادا کرنا چاہیے، یعنی لفظ کو صحیح طریقے سے ادا کرنا چاہیے تاکہ سامعین کو جو ہے آپ کی بات آسانی سے سمجھ آ جائے، آپ کیا لفظ کہہ رہے ہیں، تو اس میں کون کون سے حروف شامل ہیں وہ آسانی سے سمجھ سکیں۔ اگر لفظ کی ادائی میں آپ کو کوئی مسئلہ پیش آ رہا ہے تو اس کے لیے آپ لغت کا استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر جدید ٹیکنالوجیز میں ہمارے پاس آن لائن جو ہے ڈکشنریز ہیں، اس میں جو ہے آپ کے پاس آپشنز ہوتا ہے آپ کے پاس کہ آپ جو ہے وہ لفظ جو ہیں اس کا صحیح لفظ جو ہے تلفظ لکھا ہوا بھی آ جائے گا آپ کے پاس، اور پھر وہ آپ کو بول کر بھی بتائیں گے، یعنی آپ سن سکتے ہیں اسپیکر کو بٹن دبا کے کہ وہ لفظ کس طریقے سے ادا کیا جاتا ہے۔ اس طریقے سے آپ کے بولنے کی جو استطاعت ہے، مہارت ہے، آپ اس میں اور زیادہ جو ہے آپ ماہر ہو جائیں گے۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس آتی ہے آواز، یعنی جو ہے آپ جو بات کر رہے ہو وہ صاف ہونی چاہیے، الفاظ بہت واضح ہونے چاہیے اور جو بہت آسانی سے سنی جائے، یعنی اس میں اس کی پچ آ جائے گی، اس کا سر آ جائے گا، اس میں اس کی طاقت شامل ہے، اور آپ کا لہجہ جو ہے وہ بھی بہت پر اعتماد لہجہ ہونا چاہیے۔ یعنی اس کے علاوہ آپ کے پاس آئے گا کہ قواعد، یعنی جملوں کو صحیح طریقے سے ادا کرنا قواعد میں شامل ہوتا ہے، جس طریقے سے کہ اگر وہ جملہ آپ جو بول رہے ہیں اس میں جو لفظ ہے وہ مذکر ہے یا مؤنث ہے، اس کا صحیح استعمال سیکھنا چاہیے۔ اگر وہ آپ پاسٹ میں بیان کر رہے ہیں جملہ یا آپ جو ہے حال میں وہ بیان کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ نے درست قواعد کا استعمال کرنا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو اپنی اگر بولنے کی مہارت کو بہتر بنانا ہے تو آپ بار بار جو ہے اس جملے کو بولیں، جس سے پہلے کہا جاتا تھا کہ آپ جو ہے شیشے کے سامنے کھڑے ہوں، جو بچے تھوڑے سے بولنے میں ہوتے ہیں تو ان کے اسپیچ تھراپسٹ کہتے ہیں کہ آپ شیشے کے سامنے کھڑے ہوں، وہ الفاظ ادا کریں، ان کو بار بار پریکٹس کرنے چاہیے۔ ایسے وائس ریکارڈر ہیں جس میں آپ اپنا پیغام، اپنی آواز جو ہے اس کو ریکارڈ کر کے پھر اس کو سنیں۔ ایک مزیدار یہ جو ہے سرگرمی بھی ہو سکتی ہے، بچوں کو مزہ بھی آتا ہے اور جو ہے وہ اس چیز کو آپ بہتر بھی کر سکتے ہیں۔ تو یہ بولنے کی صلاحیت ہے۔ انشاءاللہ آگے جا کر میں آپ کو کچھ سرگرمیاں بتاؤں گی جن کو کر کے آپ انشاءاللہ ان دونوں صلاحیتوں کو بہتر بنا سکتے ہیں، بچوں کی بولنے اور سننے کی صلاحیت کو۔ اچھا، یکساں قومی نصاب میں بولنے کی مہارت کا معیار کا جائزہ لیتے ہیں کہ اگر بولنے کی صلاحیت جو ہے، مہارت ہماری بولنے کی ہے تو اس کا معیار کیا ہے کہ وہ حروف کو صحیح طریقے سے ادا کر سکیں، حروف کی پہچان کر سکیں، الفاظوں کو ادا کر سکیں، جملوں کو ایک تسلسل اور ربط کے ساتھ بیان کر سکیں، اور اپنا جو ہے گفتگو کی دہرائی
اور کہتے ہیں کہ اپنی معقول ضمیر بیان، معقول ضمیر کا مطلب ہے کہ جو اپنا نقطہ نظر ہے اپنا اس کو دلائل کے ساتھ ثبوت کے ساتھ پیش کرنا، اس کو لاجک دینا، یعنی دوسروں کو اپنی رائے سے قائل کرنا لاجکس کے ذریعے، ثبوتوں کے ذریعے. تو یہ جو ہے بولنے کی مہارت کا ایک حصہ ہے. اس کے علاوہ اس میں حد تدریج کیا آتی ہیں کہ کون سے بنیادی لفظ کے جو ہیں 2500 بنیادی لفظ، میں نے آپ کو بتایا 2500 بنیادی لفظ سنیں گے بھی، سے 50,000 5,000 تک، 2,500 سے 5,000 تک بنیادی لفظ سنیں گے اور بولیں گے. اس کے علاوہ گھر اور اسکول میں استعمال ہونے والے الفاظ جو ہیں ان کو وہ جو ہے سن کے بول سکیں گے. نئے الفاظوں کو، کہانی ہے یا مختصر تقریر ہے، یہ کوئی گانا ہے یا کوئی نظم ہے، جب وہ سنیں گے تو وہ بول کے بتائیں گے کہ آپ نے اس کہانی کو دوبارہ آپ کو سنا کے آپ کو بول کے بتائیں گے کہ آپ اس کہانی میں کیا تھا. کوئی جو ہے تقریر ہے تو تقریر کے اہم نکات کیا تھے، اس کا جو اگر آپ خلاصہ چلیں، خلاصہ بیان کریں، بچے اس قابل ہو جائیں گے کہ وہ خلاصہ بیان کر سکیں گے. وہ تقریر، وہ کہانی کا جو مرکزی خیال بیان کر سکیں گے. وہ کہانی میں سے جو ہے کرداروں کے نام بیان کر سکیں گے. یعنی وہ کہانی کو، وہ تقریر کو، وہ ہدایات کو، وہ جو ہیں اعلانات کو سنیں گے، سن کے سمجھیں گے، اور اگر انہیں موقع دیا جائے تو وہ بولیں گے بھی. اور بولنے کے لیے جو ہے مناسب لب و لہجے کا، تلفظ کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے. وہ ان کو مکالماتی کوئی انٹرویو کے لیے کوئی ٹاپک دیا جا سکتا ہے، دونوں دوستوں کے درمیان کوئی گفتگو کروائی جا سکتی ہے، دونوں کے درمیان مکالمہ کروایا جا سکتا ہے. یہ ڈفرینٹ سرگرمیاں ہیں جو ہم اپنے کروا سکتی ہیں. جی، یہ جماعت چہارم اور پنجم کا جو ہم معیار حد تدریج جو حاصل ساختات ہیں، بولنے اور سننے کی سرگرمیاں جس میں ہیں کہ اپنی ایسی سرگرمیاں کریں جن میں بچے جو ہیں دلچسپی کا اظہار کریں. یعنی کھیل کے ذریعے جو ہدایات دی جاتی ہیں کھیل کے دوران، بچے اس کو غور سے سنیں اور سن کر جو ہے پھر کھیل کھیلیں. اس کے مطابق خفیہ پیغام دینا یا سرگوشی کرنا، یعنی جس طریقے سے اگر کلاس میں جا رہے ہیں، کلاس میں جو نیا ٹاپک پڑھا رہے ہیں تو اس میں جو نئے ذخیرہ الفاظ ہیں وہ بچے جن سے واقف نہیں ہیں، جب آپ جاتے ہیں اور جاتے ہی جب ایک کھیل کے ذریعے، جس طریقے سے آپ اگر ایک کے کان میں وہ بات کرتے ہیں پھر دوسرا اس کو دیکھ سنتا ہے، وہ پوری کلاس میں جا کے پھر آپ کے پاس آتا ہے، پھر آپ جو اس کو جب بورڈ پہ لکھتے ہیں تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ بچوں نے کیا کیا، انہوں نے، آپ جو پہلا بچہ تھا کیا اس نے اس لفظ کو کیسے سنا، پھر وہ دوسرے بچے نے اس کو کیسے ادا کیا. تو یہ چلتا چلتا سلسلہ جب آپ کے پاس آتا ہے، اس میں اس سرگرمی میں مزہ بھی بہت آتا ہے اور بچے کی سننے اور بولنے دونوں کی جو ہے مشق ہو جاتی ہے. پھر اس کے علاوہ آپ کوئی ویڈیو دکھا کر سوالوں کے جواب دے سکتے ہیں. اگر کوئی آپ تو جس طرح آج میرا ٹاپک تھا شاہی قلعہ، میں نے شاہی قلعے کی ویڈیو دکھا کے پھر انہوں نے اس میں سے ان کی ڈاکومنٹری سنی، اس کے بعد جو ہے اس میں سے سوالوں کے جواب جو ہیں بچوں نے دیے. تو اس میں جو ہے ان کی سننے اور بولنے کی دونوں کی پریکٹس ہو گئی. کہانی یا تفہیم سنا کر، کئی دفعہ جب ہم کوئز کمپٹیشن کرتے ہیں سوالات، تو پھر ہم کیا کرتی ہوں کہ میں ایک پیراگراف جو ہم نے پہلے نہیں سنا ہوتا 2-3 دفعہ میں اس کو پڑھتی ہوں اسی وقت ایٹ اے ٹائم. اسی وقت میں نے 3 دفعہ پڑھا، پڑھنے کے بعد جو ہے اس سے ریلیٹڈ جو ہیں اس سے متعلق سوالات جو ہے میں پوچھنا شروع کرتی ہوں گروپ بنا کے. جو گروپ صحیح جواب دیتا ہے وہ پھر ونر ہوتا ہے. تو اس طریقے سے جو ہے آپ کہانی سنا کے، تفہیم سنا کے آپ جو ہے مقابلہ کروایا جا سکتا ہے. اس کے متعلق روزمرہ زندگی سے متعلق آپ بچوں سے سوال پوچھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ ٹی وی پہ اشتہارات دکھا کر ان سے سوالات پوچھ سکتے ہیں. وہ اشتہارات دکھا کے آپ پوچھ سکتے ہیں کہ اس میں کون کون سے اسم آئے ہیں، اس کی ٹیگ لائن جو تھی اس میں کون سے صفت استعمال ہوئے ہیں. یہ تو بہت سی مختلف سرگرمیاں ہیں جو ہم کلاس میں اپنی جماعت میں کروا سکتے ہیں، اور ان سرگرمیوں کی بدولت جو ہے ہم ان کے سننے اور بولنے کی مہارت کو مزید بہتر کر سکتے ہیں. امید ہے کہ آپ کو یہ میری پریزنٹیشن اچھی لگی ہوگی. اوکے، اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ حافظ. بہت بہت شکریہ.